کو ابن ندیم نے اپنی فہرست میں یوں ذکر کیا ہے کہ جس کی ابن خلقان نے بھی اتباع کی ہے، کہا کہ واصل کے لیے چند تصانیف ہیں: کتاب اصناف المرجعہ، کتاب التوبہ، کتاب المنزلۃ بین المنزلتین، کتاب الخطبہ التی اخرج منها الراء، وہ خطبے کی کتاب کی جس سے راء نکال دیا گیا ہے، کتاب معانی القرآن، کتاب الخطب فی التوحید والعدل، یہ توحید و عدل کے بارے میں جو خطبے لکھے ہیں واصل ابن عطا نے، اس میں بہت بڑا احتمال یہ ہے کہ اس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے خطبات کو جمع کیا ہو توحید و عدالت کے سلسلے میں، پھر اس کو الگ ایک کتاب کے طور پر چھپوا دیا ہو، ان کے اپنے ذاتی خطبات نہیں، مولا علی کے خطبے مثلا، اور پھر وہ مناظرے جو عامر ابن عبید اور واصل ابن عطا کے درمیان واقع ہوئے، اور معرفت حق کا راستہ، کتاب السبیل الی المعرفت، کتاب فی الدعوت، کتاب و طبقات اہل العلم والجہل، یہ تقریباً 10 کتابیں بنتی ہیں کہ جو واصل ابن عطا نے لکھی ہیں۔ عامر ابن عبید یہ معتزلی مذہب کے دوسرے امام ہیں، پہلے واصل ابن عطا ہے، دوسرا عامر ابن عبید ہے۔ کہتے ہیں کہ واصل ابن عطا کے بعد دوسرا وہ شخص کہ جو حسن بصری کے حلقے میں بیٹھا کرتا تھا، واصل ابن عطا بھی آپ کو پتا کہ حسن ابن بصری کے حلقے میں بیٹھتا تھا اور اس سے اعتزال حاصل کیا، اسی لیے اس کا نام معتزلہ پڑ گیا۔ بالکل واصل ابن عطا کی طرح یہ شخص جو عامر ابن عبید ہے، وہ بھی حسن بصری کے دائرے حلقہ میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن ایک مناظرہ جب واقع ہوا واصل ابن عطا اور اشعری کے درمیان، حسن بصری کے درمیان، تو اس میں بحث چلی گناہ کبیرہ کے بارے میں۔ جب گناہ کبیرہ کے بارے میں بحث چلی تو اس نے دیکھا کہ حسن بصری جو ہے اس گناہ کبیرہ کے سلسلے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ درست نہیں ہے، اس لیے عامر ابن عبید نے حسن بصری کو خیر بات کہا اور وہ معتزلہ میں شامل ہو گئے۔ ابن مرتضیٰ لکھتے ہیں جاہز سے، بہرحال یہ مبالغہ ہے یا نہیں ہے وہ تو آپ خود ملاحظہ کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ عامر ابن عبید، اس کے بارے میں ابن مرتضیٰ جاہز سے نقل کرتے ہیں کہ عامر ابن عبید 40 سال تک فجر کی نماز مغرب کے وضو سے پڑھتے رہے۔ یہ آپ سوچئے کہ مغرب کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے، نہ اس میں بیمار ہوئے، نہ کوئی حادثہ پیش آیا، نہ کوئی جو ایک کمی واقع ہوئی، نہ کوئی نیند واقع ہوئی، نہ گھر والوں کو ضرورت پیش آتی رہی۔ 40 سال تک گھر والوں کو کون دیکھتا رہا ہے؟ تو یہ لگتا ہے کچھ مبالغہ ہی کیا گیا لگتا ہے۔ پھر آگے تو اور بھی زیادہ لکھا ہوا، کہتے ہیں کہ انہوں نے 40 سال تک پیادہ حج انجام دیا اور اپنے اونٹ کو وقف کر دیا تھا اس شخص کے لیے جو گناہ سے محفوظ ہو، اور یہ پوری رات ایک رکعت کے انجام دینے میں گزار دیا کرتا۔
پوری رات ایک رکعت کو انجام دینے میں گزار دیا، اور ایک ہی آیت کو اس رکعت میں بار بار تکرار کیا کرتے۔ ترجیح کا مطلب بار بار پلٹ پلٹ کر جو ہے وہ ایک ہی آیت کو پڑھنا ہے۔ ایک آیت سے پوری رات گزار دی اور ایک آیت سے ایک رکعت سے پوری رات گزار دی۔ اب آپ کو یقین آ گیا نا؟ خالی یہ عمرو بن عبید کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ حسن بصری اشعری کے بارے میں بھی اس قسم کی ایک روایت موجود ہے۔ وہاں پر کہا کہ اگرچہ کہ لگتا ہے کہ فضائل میں مبالغہ کیا گیا ہے، غلو سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ بہت کم اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ انسان 40 سال میں بالکل بیمار نہیں پڑے، اور انسان کو 40 سال میں کوئی سفر پیش نہ آئے، انسان کو کوئی 40 سال میں عذر پیش نہ آئے، 40 سال کے اتنے بڑے عرصے میں یہ ساری چیزیں پیش نہ آئے، یہ کہتے بہت ناممکن جیسا ہے تقریباً۔ یہاں تک کہ وہ مغرب کے وضو سے صبح کی نماز پڑھ لے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ بھارت عقل تو کہتی ہے ممکن ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ جو ہے تقریباً ناممکن جیسا ہے۔ تو عمرو بن عبید اور حسن بصری اشعری، ان دونوں کے بارے میں ایسی روایتیں موجود ہیں۔ اب کتنی سچائی ہے ان باتوں میں یا سچائی نہیں ہے، مبالغہ اور غلو کیا گیا ہے، وہ آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جو عادی طور پر تو پیش نہیں آتا ہے۔ حشام ابن حکم، ان کا ایک دن عمرو ابن لبید سے مناظرہ ہو گیا۔ حشام جو چھٹے امام کے صحابی تھے، جو اتنے ماہر تھے مناظرے میں کہ ہارون الرشید کہتے ہیں کہ میرے لیے حشام اتنا خطرناک ہے کہ 1,00,000 ننگی تلواروں والے سپاہیوں سے زیادہ یہ ایک آدمی خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں علم کی طاقت دیکھیں کیسی ہوتی، 1,00,000 ننگی تلواروں سے زیادہ خطرناک یہ حشام ہے میرے لیے۔ اور وجہ بھی بتائے، اس لیے کہ وہ جس گاؤں میں جاتا سب کو شیعہ بنا لیتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کا کمال تو یہ ہے، ایسے مناظرہ کرتا ہے کہ اچھے اچھے کو جو ہے وہ شیعہ بنا دیتا ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ عالم مناظر وہ بھی اس کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسا جو ہے مناظر ہے حشام ابن حکم۔ آپ سوچئے کہ کتنا خطرناک آدمی تھا دشمن کے لیے۔ چنانچہ ایک دن حشام ابن حکم کا عمرو ابن عبید جو ائمہ معتزلہ میں سے تھے اور ان کے اتنے فضائل پیش کیے گئے، 40 سال تک جو ہے وہ مغرب کی نماز جو ہے وہ ایک ہی مغرب کی نماز سے فجر کی نماز پڑھی، مغرب کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور اتنا مقدس جو ہے اس کے مبالغہ آرا جو ہے وہ فضائل ذکر کیے گئے، اس سے جو ائمہ معتزلہ میں سے اور اتنا مقدس شمار کیا، اس سے حشام ابن حکم کے ایک دن وہ ہوا کیا کہ بصرے میں حشام ابن حکم نے سنا کہ عمرو ابن عبید یہ شیعوں کو اور شیعوں کی امامت کو بہت برا بھلا کہتا ہے اور اس پر بڑی یاوہ گوئی کرتا ہے، بڑا نکتہ چینی کرتا ہے اور اعتراضات کیا کرتا ہے امامت پر۔ تو حشام ابن حکم وہ چھٹے امام کے شاگرد تھے اس زمانے میں، مدینے سے چل کر کے حشام ابن حکم عمرو ابن عبید کے پاس پہنچتے ہیں۔ اتفاق سے اس دن جمعے کا دن تھا،
جمعہ کی نماز ختم ہوئی تو بہت بڑا مجمع اس کے اطراف تھا، بہت بڑا ہجوم تھا۔ آہستہ آہستہ جب مجمع چھٹنے لگا، لوگ اپنے سوالات کرتے جا رہے تھے، یہ سوالات کا جواب دیتے جا رہا تھا، کیونکہ ائمہ معتزلہ میں تھا اور ساتھ ساتھ اتنا مقدس بھی مشہور تھا، اس لیے لوگ بہت بڑی تعداد میں اس کو حلقے میں لیے ہوئے تھے۔ عمرو ابن عبید آہستہ آہستہ جگہ بناتے ہوئے، ابھی وہ بچہ تھا، عمرو ابن حکم، ہشام ابن حکم بچہ تھا، اس لیے کہ ابھی داڑھی مونچھے بھی نہیں آئی تھی اس کی۔ تو ایک مرتبہ ہشام ابن حکم نے عمرو ابن عبید سے کہا کہ کیا مجھے بھی سوال کرنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ بھی سوال کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ کہا یہ بتائیے کہ آپ کی آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ کہا یہ بچے یہ کون سا سوال ہو گیا؟ نہیں۔ کہا بس میرا سوال یہی ہے، آپ سوال کے جواب دینا چاہتے تھے؟ نہیں تو کوئی میں یہ نہیں پوچھوں۔ کہاں ہے؟ کہا اللہ نے آنکھیں کیوں بنائی؟ کہا اس لیے کہ مختلف مناظر کو دیکھا جاتا ہے، انسان وہ چیزیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہے اس کے دیکھنے کے کام کے لیے آنکھ بنائی گئی ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ اللہ نے ہاتھ آپ کے دیے ہیں یا نہیں؟ کہا ہاتھ دیے۔ کہ ہاتھوں کو کیوں دیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نرمی گرمی اور سختی اور نرمی کو پہچانتے ہیں، چھو کر کے جو محسوس کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کسی چیز کو پکڑنے کا کام ہوتا ہے تو پکڑتے ہیں نا، ہاتھ اس لیے دیے گئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی ناک بھی ہے کہ نہیں؟ کہا ناک بھی ہے۔ کہا ناک سے کیا کام لیتے؟ کہا ناک سونگھنے کا کام لیتے۔ کہا اچھا آپ کے کان بھی ہیں کہ نہیں؟ کہا ہاں کان بھی ہیں۔ کہا کان سے کیا کام لیتے؟ کہ کان سے سننے کا کام لیا کرتے۔ کہا آپ کی زبان بھی ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں زبان بھی ہے۔ کہا اس سے کیا کام لیتے؟ کہا اس سے جو چکھنے کا کام لیا کرتے۔ 5 حواس سے خمسہ کے بارے میں ہشام ابن حکم نے جدا جدا سوال کیا۔ کہا اچھا پھر یہ بتائیے کہ آپ کے پاس دل بھی ہے یا نہیں؟ کہا دل بھی ہے۔ کہا دل سے انسان کیا کام لیا کرتا؟ تو اب سنیے گا۔ تو عمرو ابن عبید نے کہا دل سے یہ کام لیتے ہیں کہ جو چیز آنکھ نے دیکھی ہے اور اس میں شک ہو جائے کہ جو میں نے دیکھی ہے وہ وہی ہے یا کوئی اور شک ہو جائے تو وہ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے دل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دل اس کو بتاتا ہے کہ جو چیز دیکھی ہے سچی دیکھی ہے یا غلط دیکھی ہے۔ السلام علیکم۔ تو آنکھ کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے، شک کو دور کرنے کے لیے دل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کان میں پڑی ہوئی آواز کو سنتا ہے اور سننے کے بعد انسان شک کرتا ہے کہ جو چیز میں نے سنی ہے وہ صحیح سنی ہے یا کوئی غلط چیز سن لی ہے، وہ چیز شک پیدا کرتا ہے۔ تو شک کے اندر انسان اپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو چیز چھوئی ہے پتہ نہیں میں جو چیز چھو رہا ہوں وہ صحیح محسوس کر رہا ہوں یا کوئی اور چیز جعلی کوئی چیز ہے۔ آج کل جعلی چیزیں بہت آ گئی ہیں، پتہ نہیں چلتا آدمی کو صحیح چیز ہے یا صحیح چیز نہیں ہے۔ مثلا تو اس میں بھی چھوئی ہوئی چیز میں بھی میں اس کے شک کو دور کرنے کے لیے دل کی طرف رجوع کیا کرتا ہوں۔ یہ عمرو ابن عبید نے ہشام ابن حکم کو جواب دیا۔ ہشام ابن حکم نے کہا کیا یہ حواس سے خمسہ جو 5 حواس تھے ان میں کوئی کمی تھی، کوئی خرابی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے شک میں دل کی طرف رجوع کرتے تھے؟ کہا نہیں حواس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ کہا لیکن پھر بھی یہ حواس پوری تصدیق نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے وہ تصدیق کرنے کے لیے
اپنے مرکز کی طرف رجوع کرتے ہیں، دل کی طرف رجوع کرتے ہیں، دل سے تصدیق چاہتے ہیں کہ جو چیز میں نے سنی ہے وہ صحیح سنی ہے، جو دیکھی ہے وہ صحیح سنی دیکھی ہے وہ صحیح دیکھی ہے، یعنی جو چھوئی ہے وہ صحیح چھوئی ہے، نہیں سمجھ گئے۔ مرکز جب جو ہے تصدیق کرتا ہے تو انسان اس پر اطمینان و یقین حاصل کر لیا کرتا ہے۔ کہا جب اللہ نے اتنے چھوٹے سے جسم میں جس میں حواس سے خمسہ صحیح رکھے ہوئے تھے، اس کو بھی ایسا تحیر کی حالت میں باقی نہیں رکھا ہے، اس کے تحیر کو دور کرنے کے لیے ایک مرکز کو رکھا ہے، سوال میں ایک مرکز کو رکھا ہے جس مرکز کے ذریعے سے وہ اپنے حیرت کو دور کر سکے، اپنے شک کو دور کر سکے، اپنے تردید کو دور کر سکے۔ تو کیا جب اللہ اتنا حکیم ہے کہ انسان کے حواس سے خمسہ کو دور کرنے کے لیے جو تردید و شک پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک مرکز قرار دیتا ہے، اس کے لیے ایک امام قرار دیتا ہے، تو کیا پوری امت انسانیت اس کے شک و تردید اور ان کے جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے کیا امام و مرکز کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اس وقت وہ حیران ہو کہ بچے نے تو کمال کر دی، وہ اپنی جگہ پر اٹھ گئے اور کہا میں اس پر غور کروں گا، اور بعد میں اس نے پہچان لیا کہ واقعی یہ صحیح بات تھی۔ اور پھر شام اس کے اٹھ جانے کے بعد ایک روایت کے مطابق پورے مجمع کی طرف مڑتے ہیں اور پورے مجمع سے کہتے ہیں کہ تم لوگ بتاؤ کہ اختلاف جب ہو گیا تو اختلاف کے اندر رائے حل کیا ہے؟ ان سب کو قائل کیا کہ امام کا ہونا ضروری ہے تاکہ امت کے اختلافات کو دور کر سکے، اس امام کے بغیر کبھی اختلاف دور ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے امام یا نائب امام ہو جس کے ذریعے سے اختلافات کو دور کیا جا سکے۔ سوال کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔